مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی سچے فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی نے لکھا، عمر بھر ہمارے کانوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سنا۔ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت خلقت اس قدر آ گری جیسے شہد پر مکھیاں۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ نے لکھا کہ سب مضمونوں سے زیادہ توجہ اور زیادہ دلچسپی سے مرزا غلام احمد قادیانی کا مضمون سنا گیا۔ لوگوں نے اس مضمون کو ایک وجد اور محویت کے عالم میں سنا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ کلمی جہاد کا یہ شاہکار لیکچر اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے کتابی صورت میں شائع شدہ ہے اور اب تک دنیا کی 52 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ حق یہ ہے کہ ایک ایسی زندہ اور زندگی بخش کتاب ہے جو لاکھوں بلکہ کروڑوں متلاشیان حق اور عشاق اسلام کے دل و دماغ کو منور کر چکی ہے، اور یہ سلسلہ تابت جاری رہے گا۔ اس کتاب کی تاثیرات کا صرف ایک نمونہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انگریز احمدی واقف زندگی مبلغ اسلام الحاج بشیر احمد صاحب اورچرڈ مرحوم نے اس حاجت سے ایک بار ذکر کیا کہ وہ قرآن مجید کے علاوہ ہمیشہ اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں، اور 50 سے زائد مرتبہ اس کتاب کو انہوں نے پڑھا اور ہر بار ایک نیا لطف اور حظ اٹھایا۔ حضرات، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے کلمی جہاد کا یہ پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ نے بیک وقت دنیا کے سب بڑے بڑے مذاہب کو مقابل پر جہاد کا علم بلند فرمایا۔ آپ نے چومکھی لڑائی لڑی اور ان سب کے سامنے زندہ خدا، زندہ رسول اور زندہ کتاب رکھنے والے اسلام کو بڑی تحدی اور جلال کے ساتھ پیش کیا، اور ان سب کو بار بار مقابلے کی دعوت دی کہ آؤ اور مجھ سے اس روحانی میدان میں مقابلہ کرو۔ آپ نے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر اس چیلنج کو بار بار دہرایا، نشان نمائی کی دعوت عام دی، قبولیت دعا میں مقابلے کی دعوت دی، انعامات مقرر کیے، چیلنج دیے اور ہر طریق سے سب کو مقابل پر آنے کی دعوت دی۔ لیکن یہ ایک عظیم تاریخی حقیقت ہے کہ کسی مذہب کا کوئی نمائندہ بھی مرد میدان بن کر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس طرح مسیح پاک علیہ السلام نے ان سب پر اسلام کی برتری کو ایک بار نہیں بار بار ثابت کر دکھایا۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کلمی جہاد میں ہمیشہ عیسائیت کی تردید پر خاص طور پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، کیونکہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت عیسائیت ہی کی طرف سے تھی۔ آپ کی 90 سے زیادہ کتب میں قریباً ہر کتاب میں اس مضمون کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر جنگ مقدس، چشمہ مسیحی، راز حقیقت، مسیح ہندوستان میں، کتاب البریہ، ستارہ کیسریہ، سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب، انجام آتم اور نور الحق میں تردید عیسائیت کا مضمون بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ کسر صلیب کے ضمن میں آپ نے جو کلمی جہاد فرمایا وہ ہر لحاظ سے بے مثال اور عدیم النظیر ہے۔ یہ کلمی جہاد سب کا سب خدا داد علم پر مبنی تھا، جس کا جواب انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی بنیاد قرآن مجید پر تھی جو اللہ تعالیٰ کا قطعی اور یقینی کلام ہے۔ پھر آپ نے مذہبی مقابلے کے لیے ایسے محکم اور معقول اصول مقرر فرمائے جن پر پورا اترنا کسی مذہب کے لیے ممکن نہ تھا۔ مثلاً آپ کا بیان کردہ یہ اصول کہ اپنے ہر دعوے اور دلیل کا ثبوت اپنی کتاب سے دو، کوئی اس معقول اصول کو رد نہیں کر سکتا۔ آپ نے خود ہر موقع پر اس کی پیروی کی، لیکن دوسری طرف عیسائی پادری کبھی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے۔ پھر آپ نے اس کلمی جہاد میں صرف عقلی و نقلی دلائل پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد مشاہدے، ذاتی تجربے اور نشان نمائی پر رکھی، اور یہ سب امور ایسے ہیں جن میں عیسائی دنیا بالکل خالی اور تہی دست ہے۔ کلمی جہاد میں آپ کا انداز نگارش انتہائی سادہ، شیریں اور دل نشیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی تحدی اور جلال بھی پایا جاتا ہے۔ مخالفین پر آپ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی جائے فرار باقی نہیں رہتی۔ ایک ایک موضوع پر آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے اور دلائل کو مختلف پیرائے میں کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اس عاجز کی تحقیق کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنیادی طور پر تثلیث کی تردید میں 18 دلائل، الوہیت مسیح کی تردید میں 23 دلائل، کفارے کی تردید میں 35 دلائل اور حضرت مسیح کی صلیبی موت کی تردید میں 30 دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمائے۔ بعض دلائل ایسے ہیں جو آگے بے شمار ضمنی دلائل پر مشتمل ہیں۔ یہ ایسے پرشوکت اور ناقابل تردید دلائل ہیں کہ عیسائیت کبھی بھی ان کا توڑ پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا، ہمارے اصول عیسائیوں پر ایسے پتھر ہیں
کہ وہ ان کا ہرگز جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں بیٹھے عالمگیر کلمی جہاد کا آغاز کیا اور اپنی تحریروں کے ذریعے ساری دنیا میں صداقت اسلام کو روز روشن کی طرح ثابت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے روشن نشانات عطا فرمائے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑی شان و شوکت سے ظاہر ہوئے، اور اس طرح اکناف عالم میں عیسائیت کے مقابل پر اسلام کی برتری ثابت ہوتی چلی گئی۔ ہندوستان میں ڈپٹی عبداللہ آتھم کی ہلاکت، لاہور کے بشپ جارج ایلفریڈ لیفرائے کا مقابلے سے فرار، لندن کے مشہور پادری جان سمتھ پگٹ کی ناکامی اور رسواکن موت، امریکہ کے جان ایگزینڈر ڈوئی کی رسوائی اور عبرتناک ہلاکت، اور اس قسم کے بے شمار نشانات ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی صداقت اور عظمت پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے عیسائیت کی ناکامی اور نامرادی کا نقشہ ساری دنیا کو دکھا دیا۔ حضرات، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلبی جہاد کی عظمت کا اندازہ اس کے اثرات اور نتائج سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ عیسائیت اسلام پر حملہ آور تھی، آج اپنے دفاع پر مجبور ہو گئی ہے۔ عیسائیت کی سرزمین سمٹتی جا رہی ہے اور ہر سال کروڑوں کی تعداد میں عیسائی حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ عیسائی عمائدین بنیادی عقائد کے بارے میں اپنے موقف تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صلیبی موت کا عقیدہ جو عیسائیت کی بنیاد ہے، اس کی تردید میں خود عیسائی پادریوں کے بیانات جاری ہو رہے ہیں۔ قبر مسیح کے بارے میں غیر جانبدار اور عیسائی مصنفین کتابیں لکھ رہے ہیں۔ عیسائی پادری برسر عام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عیسائی گرجوں میں جانے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور حال ہی میں ویسٹ منسٹر لندن کے آرچ بشپ نے تو کھلے لفظوں میں یہ تسلیم کیا کہ کرسچینٹی از نیئرلی وینکوشڈ ان برٹن۔ کیا یہ سمنبور اس بات کا ثبوت نہیں کہ قاصر صلیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلمی جہاد کی ضرب حیدری سے اب عیسائیت دنیا سے رخصت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اس پسپائی کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بابرکت زندگی میں ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ تدریجاً ہوگا، کچھ ہماری حیات میں اور کچھ ہمارے بعد۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم عیسائیت کے مقابل پر اسلام کی اس عالمگیر فتح کے زندہ گواہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر آپ کے بارے میں مخالفین نے جو تبصرے کیے، ان میں سے چند ایک الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسلام کے فتح نصیب جرنیل قرار دیتے ہوئے اخبار وکیل امرتسر کے ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ مدافعت شروع ہوئی جس کا ایک حصہ مرزا صاحب کو حاصل ہوا۔ اس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے ابتدائی اثر کے پرخچے اڑائے بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دھواں ہو کر اڑنے لگا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کے مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔ پھر دہلی کے اخبار کرزن گزٹ کے ایڈیٹر مرزا حیرت دہلوی نے لکھا کہ مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کے مستحق ہیں۔ اس نے مناظرے کا بالکل رنگ بدل دیا اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ نہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے پر زبان کھول سکتا۔ اگرچہ مرحوم پنجابی تھا مگر اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں۔ اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ والفضل ما شہدت پہ اللہ داؤ۔ حضرات، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے زندہ و پاودہ قلبی جہاد کا ایک مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ سارا بیان اس پہلو سے ناتمام ہے کہ مضمون کا احاطہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے تو قلبی جہاد کا فریضہ بہترین رنگ میں سر انجام دے دیا اور اس کا حق صحیح معنوں میں ادا کر دیا۔ اب ہم خدام احمدیت کا فرض ہے کہ ہم قلبی جہاد کے اس علم کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جو علمی شاہکار روحانی خزائن کے طور پر آپ نے اپنی یادگار چھوڑے ہیں، ہم ان زندگی بخش کلمات کو بار بار پڑھیں
اپنے دلوں کو ان شاہکاروں سے منور کریں، اپنے ذہنوں کو ان علمی نوادرات سے جلا عطا کریں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ آب زلال ساری دنیا میں پھیلائیں کہ یہ روحانی خزانہ ساری انسانیت کی مشترکہ دولت ہے اور سب کے لیے آب حیات کا حکم رکھتا ہے۔ اس خزانے کا فیض لامتناہی ہے، اسے یکسائے عالم تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آج نسل انسانیت امن و سلامتی اور حیات نو کی متلاشی ہے، اور یہی ہے وہ پیغام جو اس کی بقا اور نجات کا ضامن ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ بس آؤ کہ ہم اس دولت کو دنیا میں عام کر دیں، ملک ملک اور قریہ قریہ اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ خدا کرے کہ ہم اس فرض کو احسن رنگ میں ادا کرنے والے ہوں اور آخرت میں سرخروئی کا غازہ ہمارا مقدر بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔